افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ دونوں مشترکہ طور پر ایک بڑا سفارتی وفد لے کر امریکہ پہنچے، جہاں ان کی امریکی جو وزیر دفاع ہیں ان کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی۔ لیکن یہ اتنی بڑی خبر نہیں ہے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں دونوں جو افغان لیڈر ہیں ان کی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی، اور پچھلے 20 سالہ دور میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ امریکی اور افغان قیادت یوں امریکہ میں مل بیٹھی ہے، اور اس میں پاکستان کے خلاف کسی قسم کی الزام تراشی نہیں ہوئی۔ ملتے پہلے بھی تھے لیکن پاکستان کے اوپر گن ڈالتے تھے۔ یہ ماضی کے برعکس ہے، کیونکہ اشرف غنی کی امریکہ یاترا سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، ہمارے دفتر خارجہ نے اور ہمارے عسکری حلقوں نے امریکیوں کو اور افغانوں کو صاف صاف سمجھا دیا تھا کہ بھائی صاحب، پاکستان کسی بھی قسم کا بلیم اپنے اوپر تسلیم نہیں کرے گا۔ آپ کی جنگ تھی، آپ ہارے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، ہم پہ گن مت اچھالیے گا۔ امریکہ جانا چاہتا ہے کل کی بجائے آج افغانستان چھوڑ کر چلا جائے، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی ہماری بلا سے۔ ہمارا کوئی گروپ فیورٹ نہیں ہے، لہٰذا اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر امن کی بات ہے تو ہم پورا حصہ ڈالنے کو تیار ہیں۔ یہ پیغام بھی کبھی پاکستان نہیں دے سکا ماضی میں، جو اب دیا ہے۔ اشرف غنی امریکہ کرنے کیا گئے ہیں، یہ وہ سوال ہے جو بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب صدر بائیڈن کے اس جملے میں ملتا ہے جو انہوں نے افغان وفد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ وی آر گونا اسٹک ود یو، اور وی آر گوئنگ ٹو اسٹک ود یو۔ اس جملے کا مطلب ہے گارنٹی دینا، یا پھر کہہ لیں امریکہ کی وقتی بڑک ہے۔ یہ الفاظ امریکی صدر نے اپنے خطاب کے دوران کہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان الفاظ سے پہلے انہوں نے طالبان کا نام لیے بغیر افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہاں جو قتل و غارت گری جاری ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی یہ جملہ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو جائے ہم کابل حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ افغانستان ماضی والے حالات سے دوچار ہو۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ہر قسم کی مدد دے گا جس کی کابل حکومت کو ضرورت ہے۔ ہم چاہیں گے کہ افغان حکومت اور اس کے لوگ اپنے حالات کا فیصلہ اور ان کی جو سمت ہے اس کا تعین کریں، لیکن اگر ایسا کرنے میں مشکل ہوئی تو ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اب امریکہ کی ایک طفل تسلی ہے۔ امریکہ ابھی افغانستان سے نکلا نہیں ہے، $2 ٹریلین لگا چکا ہے، اور اس کے بعد تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان نے افغانستان کے 50 اضلاع 50 ڈسٹرکٹس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ 50 اضلاع میں کئی اہم اسٹریٹجک نوعیت کے اضلاع بھی ہیں، جہاں سے اہم گزرگاہیں ہیں افغانستان کی، جو گزرگاہیں مختلف حصوں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ اس سے بھی بڑی میں خبر آپ کو دیتا چلوں کہ ان اضلاع کو طالبان نے صرف جنگ سے یا گولی سے یا بندوق کی نوک پر حاصل نہیں کیا۔ ان میں سے کئی اضلاع کو طالبان نے بات چیت کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ جو ان اضلاع کے مقامی عمائدین ہیں یا جو گورنرز ہیں، ان سے بات چیت کر کے انہیں قائل کیا ہے کہ آپ کا مستقبل کابل حکومت کے ساتھ یعنی اشرف غنی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ ہوگا، لہٰذا وہ مان گئے۔ امریکیوں نے بھی کہا ہے کہ جن اضلاع کو طالبان نے بات چیت سے حاصل کیا ہے وہ عوامی نمائندوں کا فیصلہ ہے۔ اب اس پر امریکہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اور بات بھی ٹھیک ہے، امریکہ جمہوریت کی بات کرتا ہے تو جمہوری رائے ہے کہ ہم نے طالبان کے ساتھ جانا ہے۔ جو امریکی 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ افغانستان میں رہ کے کچھ نہیں کر سکے، تو کیا یہ امریکی افغانستان سے نکلنے کے بعد افغان حکومت کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے؟ قطعاً نہیں۔ اشرف غنی سے میڈیا سے بات چیت کے دوران ایک سوال ہوا۔ سوال یہ تھا صحافی کا کہ 6 ماہ میں آپ کی حکومت گرنے کی پیشن گوئی ہے، لیکن غنی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ اس نے ہنس دیا اور ٹال دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ ہے کانفیڈنس خود افغان حکومت اور اس کے لیڈرز کا۔ ایک امریکی عہدیدار سے بھی سوال ہوا کہ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کا زور بڑھ رہا ہے، ان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، آپ ان کو روک کیوں نہیں رہے ہیں، اقدامات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جواب بھی بڑا ہی دلچسپ آیا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اگر ہم اپنے فوجیوں کو طالبان کے پیچھے بھیجتے ہیں
تو یہ ہمارے فوجیوں کو خطرے کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہوگی. یہ سپر پاور کہہ رہی ہے. امریکی افواج اپنی تمام بیسز لپیٹ چکی ہیں. 80% سامان افغانستان سے باہر شفٹ کر دیا گیا ہے, باقی بھی 1 مہینے میں فارغ. دوسری طرف ترکی میں امریکی ٹیم آ کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پر کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں, جو قواعد و ضوابط ہیں, وہ طے ہو رہے ہیں. ترکی نے افغانستان میں بچ جانے والے امریکی سامان کا مطالبہ کیا ہے کہ بھائی یہ سب یہاں سے لے کے مت بھاگو, اگر میں وہاں جاؤں گا تو پھر مجھے یہ سامان چاہیے ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ترکی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اکیلے فوجی نہیں, ہم اکیلے فوجی نہیں بھیجیں گے, پاکستانی فوج کو بھی اتارو ہمارے ساتھ وہاں. یہ عالم ہے طالبان کی طاقت کا کہ ان ملکوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اگر اس اوکھلی میں سر دینا ہے تو کیسے دینا ہے, کیونکہ طالبان سے ہم لڑ نہیں سکیں گے اکیلے. خود امریکہ کی یہ حالت ہے کہ اس کا 7th فلیٹ جو انڈو پیسیفک اوشن کی نگرانی پر مامور ہے, اس کو امریکی افواج کے وڈرال کے معاملات دیکھنے کے لیے بحرین کی جانب بھیجا گیا ہے. اس بحری بیڑے میں ہر قسم کی سمندری ویسلز, جس میں ڈسٹرائرز, جس میں فریگیٹس اور جو باقی مختلف اقسام کے جنگی جہاز ہوتے ہیں وہ شامل ہیں, تاکہ اگر طالبان کوئی بھی اٹیک کریں تو فوری طور پر فضائی مدد کے لیے امریکہ پہنچ سکے افغانستان. واپس آتے ہیں امریکی صدر کی اشرف غنی صاحب کو جو یقین دہانی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. جاتے ہوئے امریکی صدر کی باتوں کو اگر کوئی خالی بڑھ کے نہ سمجھے تو پھر کیا سمجھے. آپ دیکھیں, پچھلے 2 ماہ سے افغانستان میں کچھ افغان باشندے جو امریکی افواج کے ساتھ ٹرانسلیٹر یعنی مترجم کے طور پہ یا کانٹریکٹرز کے طور پہ کام کرتے تھے, ان کا احتجاج جاری تھا. وہ یہ احتجاج کر رہے تھے کہ آپ لوگ جا رہے ہو, یعنی امریکی جا رہے ہیں, آپ کے جانے کے بعد طالبان جو ہیں وہ ہم سے غیر ملکیوں کی مدد کا بدلہ لیں گے, ہمیں ماریں گے. کابل میں یہ لوگ مسلسل احتجاج کر رہے تھے, جس پر امریکہ اپنی فوج کی مدد کرنے والے تقریباً 20,000 سے لے کر 1 لاکھ کے درمیان افغان ترجمان اور جو باقی مددگار, جو مقامی افغان عملہ جو ان کے ساتھ کام کر رہا تھا, ان کو افغانستان سے نکالنے کا امریکہ ارادہ کر رہا ہے. ان افراد کی امریکہ کی وہاں مائیگریشن کی درخواستوں پر کام چل رہا ہے اور ممکنہ طور پر یہ اگست تک مکمل ہو جائے گا. امریکی صدر جو بائیڈن جو ہے, اس نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ 20 سالہ افغان جنگ کے دوران امریکہ کی مدد کرنے والوں کو فوج کے انخلا کے بعد افغانستان میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. مطلب یہ کہ امریکہ کو سب کچھ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اور آئے بھی کیوں نہ, جب وہ چاہتا ہے کہ ایک جلتا ہوا افغانستان اس خطے کے گلے کا توق بنا کر جائے تو اس کو بربادی نظر آ رہی ہے. اشرف غنی یا افغان حکومت اگر واقعی یہ امن اور مستقبل کے لیے فکر مند ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنی انا کو چھوڑ کر مل بیٹھیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر اپنے اقتدار کو یہ عزیز سمجھتے ہیں اور چھیننا چاہتے ہیں تو پھر فاتح وہ ہوگا جس کے پاس طاقت ہوگی, اور پھر فاتح مفتوح کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ ایک سائڈ پر ہو جائیں اور یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے.